أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسیقی و نفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں تقوی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے اور اپنی زندگی کو احکام الہی کے مطابق تطبیق دیجیے. پہلے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دے محمد. روز شہادت خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ. ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اس خاتون کی عظمت واضح کی گئی ہے، لیکن ہم اس مرحلے میں نہیں ہیں کہ واقعاً ان کی عظمت کو درک کر سکیں. جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کو ہمارے لیے درک کرنا ممکن نہیں. پھر اس کے بعد حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہو جاتی. پھر حضور اکرم کے بعد مولا کائنات، خاتون جنت، ائمہ معصومین. یہ شخصیات کیا ہیں، ان کی عظمت کیا ہے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. لیکن ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں. میں یہ گفتگو پہلے بھی کرتا رہا ہوں، لیکن کیونکہ روز شہادت ہے اس لیے تکرار ہے، لیکن دوسرے انداز میں، تاکہ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں جگہ کر جائیں، ہمارے دل میں اتر جائیں. کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہمیں ڈائیورٹ کرتی ہیں، ڈائیورسیفیکیشن کی بہت سی چیزیں موجود ہیں، اعتراضات ہو جاتے ہیں، پھر اس کے جوابات نہیں مل رہے ہوتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ہم ان چیزوں کو پھر سے بیان کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. یاد دلاؤ، اس لیے کہ یاد دلانا مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو ہمیں آج خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی زندگی سے کچھ چیزوں کو سمجھنا ہے اور تاریخ سے بھی کچھ چیزوں کو اپنے مختصر وقت میں سمجھنا ہے. اب خاتون جنت کی زندگی کو دو پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک وقت اس زمانے کے رہن سہن کے طریقے، اس زمانے کا کلچر، اس زمانے کے مثلا مکان کیسے تھے، برتن کیسے تھے، اس سے ہمارا فعلاً تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق اس بات سے ہے کہ خاتون جنت کے جس کو اتنی عظمت ملی کہ آیہ تطہیر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شامل کر دیا، اتنی عظمت ملی کہ سورہ الحمد میں انہیں شامل کر دیا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پھر آگے وہی صفات غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ انہی صفات کا کنٹینیوشن ہے. پھر سورہ رحمان، سورہ حل عطا، اس مفصل بتاتا رہا ہوں، صرف یادآوری کر رہا ہوں. پھر ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ ایک ابھی تک صرف آیات بیان کرنے میں ہے، پھر ایک عمل کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شخصیتوں کو واضح کر دیا. بتا چکا ہوں کہ ناموں میں کنفیوژن ہو سکتا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مباہنہ میں آ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے
ان باقی ہستیوں کو پہچانوا دیا کہ جو لائق اطاعت ہیں اور لائق پیروی ہے. اب اس 5 کے گروہ میں، یا جس کو کہتے ہیں ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنیہا، ان 5 کی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون ایک ہی ہے، جبکہ خواتین بہت تھی. ازواج مطہرات بھی تھی، ان کا اپنی جگہ پر احترام. بعض مسلمانوں کے نزدیک بیٹیاں بھی بہت تھیں، ہوں گی. ہمارے ہاں تو عقیدے میں یہ موجود نہیں ہے، تاریخ سے لے کر آتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کا جواب دے دو کہ اگر نسانہ میں کوئی اس لائق تھی کہ خاتون جنت کی جگہ آئے یا ان کے ساتھ آئے تو آ جاتی، نہ لانا عیب ہو جاتا، لیکن نہیں لایا گیا. تو اب خاتون جنت کی زندگی ہمارے لیے لائق اطاعت ہے، پیروی کے قابل ہے. تو اس میں سب سے جو خوبصورت چیز میری نظر میں ویسے بھی ہے وہ یہ ہے کہ خاتون جنت نے رسول کی اطاعت اور امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت میں زندگی گزاری. کہ زندگی کی کسی موڑ پہ، کسی مرحلے پر بھی ہمیں نہ اشارہ ملتا ہے نہ کنایہ ملتا ہے. ظاہر ہے کہ اہل سنت اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں عطا فرمائے، ان کی کتابوں میں ایسی چیزیں آتی ہیں، لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق یہ دیکھیں تاریخ میں بہت کچھ ملا دیا ہے. ابھی ایک امریکن پروفیسر ہے، رائے کر کے، اس کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا، وہ بتا رہا ہے، عجیب ہے، یوٹیوب پہ اس کی 2 گھنٹے کی تقریریں ہیں کہ کس طرح سے یورپ نے ایسٹرن، یعنی ہمارے طرف کے علاقوں کی، وہ مڈل ایسٹ نہیں کہتا ہے، وہ کہتا ہے ایسٹرن، اس سے کہ سورج اس طرف نکلتا ہے تو ایسٹ کہتے ہیں، سورج اس طرف غروب ہوتا ہے تو ویسٹ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پچھلے 1800 سے لے کر ابھی تک میں جتنا مغرب نے ہسٹری کو تبدیل کیا ہے اس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے، اور پھر ایک ایک کر کے وہ پروف دیتا رہتا ہے. تو اگر 100-200 سال کے اس میں، یا چلیں 300 سال کے اندر تاریخ اتنی بدلی جا سکتی، جبکہ ثبوت موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، جب سے کیمرہ آیا کیمرے موجود، تصویریں موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، تو 1400 سال پرانی تاریخ کو کیسے تبدیلی کیا جا سکتا؟ پھر وہ بھی وہ تاریخ جس میں ان 5 ہستیوں کو، جن کو آیت تطہیر طہارت کا عنوان دے رہی ہے، ان 5 ہستیوں کو کہ جس کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے فَقُلْ تَعَالَوْا ابْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاؤُنَا وَنِسَاؤُكُمْ وَأَنفُسُنَا وَأَنفُسُكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، ان کی صفتوں کو کس طرح سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. میں اپنی بات کو کسی اور ڈائریکشن میں لے گیا ہوں، کوئی بات نہیں، جو ٹائم ہے اس میں ہم بات کریں گے. صرف ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ آیت تطہیر، آپ کہتے ہیں اور لوگ شامل تھے، ہم چپ رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہی 5 تھے. لیکن جب آپ کہتے ہیں اور لوگ شامل تھے تو یہ 5 تو شامل تھے نا، یہ 5 تو شامل تھے. آئے مبالغہ میں آپ کسی کو اضافہ کر ہی نہیں سکے، اس لیے کہ وہ فزیکلی آ گئے، ٹھیک ہے. باقی آیتوں میں بھی کہیں آپ شامل کرنا چاہتے ہیں، کہیں نہیں. ان تمام میں 5 ہستیاں، رسول اکرم کی بات کیونکہ سب قبول کرتے ہیں، باقی 4 ہستیوں کو قبول کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ شہادت کا دن، ہمارے لیے غم کا دن. مجھے صرف یہ بتا دیں خود رسول اکرم کے ساتھ ان کے آخری زمانے میں کیا ہوا. میں نے کہا نا تھوڑا ریپیٹ ہے، لیکن کیا کروں، کچھ چیزوں کو یاد دلانا ہے. ان 5 ہستیوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا احترام دیا کہ مباہلہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ بات جو کرنے جا رہا ہوں سنگین ہے، کسی کو ٹونٹ نہیں کر رہا، کسی پر الزام نہیں لگا. تاریخ 5 ہستیوں کے ساتھ تاریخ نے کیا کیا، سوچ میں آ رہی بات؟ ان 5 ہستیوں کے ساتھ تاریخ نے کیا کیا؟ تاریخ تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا، تاریخ میں موجود شخصیات ہوتی ہیں نا. کیا کیا؟ حضور اکرم چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ جیش اسامہ سے مل جاؤ. کتنوں نے مانی، کتنوں نے نہیں مانی. وصال رسول اکرم ہوا، جنازہ پڑا ہے، مسلمان کیا کر رہے تھے میں کیوں بتاؤں، تاریخ میں پڑھ لیجیے. پھر ہم آتے ہیں آگے، جس کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہو گیا، اس کو وصال رسول اکرم کے وقت اور کے بعد کس طرح سے ٹریٹ کیا گیا،
تاریخ میں پڑھیں, ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں ظاہر ہے وہ الفاظ استعمال کریں تو دل آزاری کا امکان ہے, اور اس وقت یہ زمانہ نہیں کہ ہم کسی کو ٹونٹ کریں, دل آزاری کریں, لیکن ہم اپنے عقیدے کو محترمانہ طور پر بیان تو کر سکتے ہیں. اچھا, رسول اکرم کے وصال کے بعد کیا مولا کائنات کو کھینچ کر مسجد میں نہیں لے جایا گیا؟ تم کہتے ہو رسی نہیں باندھی تھی, پر ہم نہیں باندھی تھی, ہم تو کہتے ہیں رسی باندھی تھی. کیا ہوا؟ کل ایمان کو کیوں مسجد میں کھینچ کے لے جایا گیا؟ کیوں خاتون جنت فرماتی ہے کہ مجھے رات کو غسل دینا, رات کو کفن دینا اور رات کو دفن کرنا, اور جن سے میں ناراض ہوں ان کو میرے جنازے میں یا 75 دن یا آج 95 دن 75 ڈیز اور 95 ڈیز, یہ کتنا عرصہ گزرا ہے؟ اتنی جلدی کیا ہوئی, کیا رہا؟ میں الفاظ بیان سب کچھ ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل سے, لیکن مجھے بیان نہیں کرنا. یہ کیا ہوا کہ 75 دن یا 95 دن کسی عام مولانا کے گھر بھی انتقال ہو جائے یا مولانا کا انتقال ہو جائے تو چیلم تک بھی تو لوگ انتظار کرتے ہیں, چیلم گزر جائے گا پھر چل کے بات کریں گے کہ مولانا کے پاس ہماری امانت تھی, ہماری امانت تھی یا وغیرہ وغیرہ. یہ کائنات کی عظیم ترین ہستی جس کی وجہ سے کائنات بنائی گئی ہے, ان کے وصال کے چند دنوں کے بعد یہ کیا ہوا کہ کہیں کہا جاتا ہے, جیسے پچھلے ہفتے میں نے بیان کیا تھا کہ دروازہ جلایا گیا یا جلایا نہیں گیا, لکڑیاں لائی گئی. کیا ہوا؟ ہمارا سوال بنتا ہے. پھر ٹائم نہیں ہے, آگے اور بھی باتیں بیان کرنی ہے. پھر یہ بتائیے کہ مولا کائنات پر ضربت لگائی جاتی ہے. یہ کتنے عرصے بعد؟ 40 سال کے اندر. مسلمان کہاں تھے؟ اصحاب کرام کہاں تھے؟ وہ صورتحال کیسی بدل گئی کہ آج تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ مولا کائنات کی شہادت یا ضربت لگنے پر شام میں یہ سوال کیا گیا کہ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے. پھر موبائلہ یاد دلاؤں گا, پھر واپس آ جاؤں گا. یہ وہی علی ہے نا جو موبائلہ میں ساتھ, یہ وہی علی ہے نا کہ جس کو رسول اکرم نے کتنی مرتبہ جب مواخات کا صیغے پڑے گئے, آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا, تو مولا کائنات کو اپنا بھائی بنایا. انت منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ, حدیثیں بھری ہوئی 30,000 واقعات ہیں. کیسے یہ ہوا کہ کوفہ میں ضربت لگتی ہے اور شام میں پوچھا جاتا ہے علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ یہ سسٹم کیسے چینج ہوا, یہ کانسیپٹ کیسے چینج ہوا؟ شام کا کوئی مدینہ آتا ہے, امام حسین علیہ السلام اپنے پاس رکھتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, احترام کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. تیسرے دن جا رہا ہوتا ہے, کہتا ہے جب میں آیا تھا تو مجھے آپ لوگوں سے سب سے زیادہ نفرت تھی, اور جب جا رہا ہوں تو آپ لوگوں سے سب سے زیادہ محبت تھی. سوچے نا, وہ شام سے آنے والے کے دل میں کل ایمان کی نفرت یا ان کی اولاد کی جنت کے جوانوں کی سردار کی نفرت کیسے آ گئی؟ میں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا, لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے میری زبان پہ جاری کر دی. پھر 50 سال نہیں گزرے, جنت کے جوانوں کے سردار کے جنازے پر تیر برسے. اور بولو, جنت کے جوانوں کے سردار کے جنازے پر تیر کہاں برسے ہیں؟ انڈیا میں نہیں برسے ہیں, ساؤتھ امریکہ میں نہیں برسے ہیں, قبر نبی کے چند فٹ کے فاصلے پر, چند گز کے فاصلے پر. اگر اسلام کا اس وقت ہی یہ حال ہو گیا تو آج اسلام کو کیسے پہچانیں گے؟ آج کیا مسلمان کو اگر کوئی آ کے چیلنج کرے کہ جس دین کے سنبھالنے والوں کو اور جس دین کے محترمین کو یہ کیا گیا, اس دین کو ہم کیسے کس طرح سے آگے بڑھائیں, کیا کریں؟ پھر آ جاؤں گا کربلا پہ, کیا نہیں ہوا؟ 2 مہینے 8 دن سنتے رہتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں یا لیتنا کنا معکم فافوز فوزا, کاش ہم اس ٹیم میں رہیں اور اس مقام پر پہنچ جائیں جس پہ آپ فائز ہو گئے تھے. یہ
60 سال کیا ہوتا ہے کسی مکتب، کسی دین، کسی امت کی عمر میں؟ 60 سال میں تو ابھی یہ پنپ رہا ہوتا ہے، اور تخت پہ آنے والا شراب بھی پی رہا ہے اور بہت کچھ کر رہا ہے۔ یہ خاتون جنت کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے، لایا تو میں ان کا خطبہ بھی تھا کہ فلاں تیری بیٹی تجھ سے وراثت لے جائے اور رسول کی بیٹی رسول سے وراثت نہ لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد 2:30 بجے مسجد اسرف میں مجلس ہے، وہاں پر انشاءاللہ کوشش کروں گا اس خطبے کو بیان کروں۔ یہاں رہ گیا کہ فلاں تیری بیٹی تجھ سے وراثت لے اور رسول کی بیٹی وراثت نہ لے، یہ کون سی حدیث ہے؟ پھر کہا گیا کہ ہم نے رسول اکرم سے سنا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم کسی سے نہ وراثت لیتے ہیں نہ وراثت دیتے ہیں۔ پھر آپ نے قرآن کی آیتیں بیان کرنا شروع کر دیں۔ ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے، 2 منٹ۔ فلاں نبی کے بیٹے نے نبی سے وراثت لی، فلاں نبی کے بیٹے نے اس سے وراثت لی، اور میں اپنے بابا سے وراثت نہ لوں۔ اے انصار، تم تو وہ ہو کہ جن کی طاقت کے بنیاد پر تو اسلام پھیلا ہے، آج رسول کی بیٹی اپنا حق مانگنے آئی ہے، تم چپ ہو، آگے نہیں بول سکتا۔ اس کے بعد آخری وصیت کی، آپ کی روح دار فانی سے دار باقی کی طرف چلی گئی۔ میرے مولا نے جنازہ تیار کیا، اور جنازہ تیار کرتے وقت ایک جملہ کہا کہ ہائے فاطمہ، ابھی بھی تیرا پہلو زخمی ہے، ابھی بھی تیرے بازو پر ورم ہے۔ یہ رسول کی بیٹی کا پہلو کیسے زخمی ہوا؟ یہ رسول کی بیٹی کے بازو پر ورم کیسے آئے؟ میں کہوں گا مولا ابھی تو زخمی پہلو ہے، ابھی بازو ورم ہے، آئیے گا 11 محرم کربلا سے کوفہ آئیے، وہ آپ کی زوجہ تھی، یہ آپ کی بیٹی زینب ہے، چادر کا پتہ نہیں ہے، بغیر کجاوے کے اونٹ ہیں، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اور اس ایک رسی سے ساری خواتین کو باندھا گیا ہے۔ کبھی کوفہ کے بازار میں، کبھی شام کے بازار میں، جب واپس مدینہ لوٹی ہیں، اماں اسلام کو بچا کر آئی ہوں، شاید یاد دلانا چاہتی تھی جیسے آپ نے اسلام کو بچایا ویسے میں نے اسلام کو بچایا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی نسلوں کی خوبصورت تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پیارے ملک پاکستان کے مسائل کو حل فرما دے، ہر چنار کے کشمیر کے مسائل کو حل فرما دے، ہمارے مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما دے، زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کے وسائل فراہم فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ چند نکات ہیں، وقت بھی کم ہے۔ ٹرمپ کے آنے کے لیے بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں دعائیں بھی کی، سپورٹ بھی کیا، لیکن اب اس کے عزائم واضح ہوتے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ظالموں سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے، لیکن امید یہ کی جا رہی تھی کہ اس کے آنے سے مسائل حل ہوں گے۔ اس کے آنے سے اب دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے۔ ہم نے کچھ اشارے کیے تھے، اور ہمیں بس اتنا سوچنا ہے کہ ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، اسی طرح سے دوسروں کی طرف دیکھ کر محتاج رہنا ہے، یا ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ٹرمپ ہو، یہ کیا کہتے ہیں اسرائیل ہو، یہ ہندوستان ہو، مودی ہو، یہ سب پوری دنیا کے لیے ایک نقشہ بنا رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس دنیا سے علی ولی اللہ کہنے والوں کو مٹا دیا جائے۔ میرا جملہ سخت ہے، کسی طرح سے مولا کائنات کی ولایت کو ماننے والوں کو یہاں سے حذف کر دیا جائے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کر سکیں گے،
لیکن انہیں نہیں معلوم. ان سے بڑی بڑی طاقتوں نے کوشش کی لیکن الحمدللہ رب العالمین نہ وہ ختم کر سکے نہ تم ختم کر سکو گے. لیکن ہم اندر سے اپنے آپ کو ختم کر سکتے ہیں, باہر والے نہیں کر سکتے, ہم اندر سے کر سکتے ہیں. جب فتنہ باز, جب دین کے اندر غلط باتیں کرنے والے جب ممبر پر بیٹھ کر دین کو اس طرح سے بیان کریں کہ کسی طرح سے فتنہ پیدا ہو جائے, فساد پیدا ہو جائے, تو وہ پھر ہمارے لیے مشکل بن سکتے ہیں. باہر سے ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. اور خاص کر اب جب پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ مولا کائنات کے چاہنے والے کس طرح سے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں, تو اب وہ چاہیں گے کہ اگر باہر سے حملہ کر کے ان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا تو ان کو اندر سے حملہ کر کے تباہ کر دو, برباد کر دو. اور جس کے آثار یوٹیوب پہ آنا شروع ہو چکے, پہلے بھی تھے, میں نہیں کہتا کہ ابھی شروع ہیں, لیکن اب اس پر خرچہ زیادہ کیا جا رہا ہے, کوششیں زیادہ کی جا رہی ہیں. ایک معتبر ٹیلی ویژن چینل نے خبر دی کہ ایک بڑی تعداد میں ٹیررسٹ تقریباً 12,000 پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں, اور پتہ نہیں کیا 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 کیا, دیکھ لیجئے گا, چاہے تو پھر میں آپ کو بھی بھیج دوں گا. یہ کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ جس ملک کے پاس ایٹم بم ہو, جس ملک کی اتنی مضبوط آرمی ہو, جس ملک کے اندر لا انفورسنگ ایجنسیز اتنی طاقتور ہوں, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس نیوز چینل کی خبر جب کسی میرے بھائی نے رات کو بھیجی, میں حیران ہوں کہ وہ اتنا اندر تک آ گئے, اس سے زیادہ کھل کے یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ وہاں تک آ گئے جہاں تک آپ کی سوچ ہے. میں تمام ذمہ داروں اور غیر ذمہ داروں کو متوجہ کرتا ہوں, اب بھی وقت ہے ایک جگہ پہ بیٹھ کر اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے کوئی ایسا راستہ نکالو کہ اب اس ملک پر ہونے والے اندر کے حملوں سے بچا سکو. اس لیے کہ ہماری تو زندگی شہادت کے لیے, ہمیں شہادت سے کوئی ڈرائے یہ بیوقوف ہوگا, لیکن ملک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کی ہمارے لیے ارزش ہے. اور جو ویسٹ میں گئے ہیں رو رہے ہیں, میری بات کو نگیٹ کرو تو یہاں آ کے بات کرو. ویسٹ میں جا کے لوگ رو رہے ہیں کہ ہمارے بچے لادین ہو رہے ہیں, ہمارے بچے فلاں ہو رہے ہیں, فلاں ہو رہے ہیں. وہ لفظ استعمال کروں گا تو برا لگے گا. آپ اپنے ملک میں اپنے بچوں کو آج بھی سنبھال سکتے ہیں, اگرچہ کہ آپ کی اسکولوں, آپ کے کالجوں اور یونیورسٹی میں جیسے میں نے بتا دیا جو ہو رہا ہے, اور وہ میری اور آپ کی بے توجہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. پھر میں واپس آتا ہوں, اس پاکستان کی قدر کرو اور اس کے لیے دعا کرو, اس لیے کہ یہ بڑی محنت اور قربانیوں سے ملا ہے. اور آج جب دنیا میں گئے ہوئے لوگ پاکستانی وہاں سے فون کرتے ہیں, میسج دیتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے بہت غلط فیصلے کیے, اور میرے پاس بعض مثالیں ہیں کہ وہ پاکستان واپس آ گئے ہیں اگرچہ کہ ان کی وہاں پر بہت اچھی جابس تھی. اب اس پاکستان کے خلاف ٹیررسٹ آئیں, پھر سے ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کے جوانوں کو نشانہ بنائیں, پھر سے پاکستانیوں کو نشانہ بنائیں. اسی کی ایک کڑی پارا چنار ہے. میں گورنر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو کل اے پی سی کی, اور اچھا ہوا میں ان کی دعوت پہ نہیں گیا, نمائندہ بھیج دیا, کیا یہ اے پی سی کرم کے حالات کے لیے تھی یا یہ اے پی سی آپ اپنے اختلافات کو وہاں پر بیان کرنے کے لیے بلا چکے؟ I'm sorry, جو وعدہ آپ نے ہم سے کیا تھا وہ وعدہ آپ نے پورا نہیں کیا. چیف منسٹر کی تو بات میں کر چکا ہوں, لیکن جس گورنر سے مجھے امید تھی, میں جاؤں گا انشاءاللہ, پھر میں ان سے ملوں گا, میں ان سے بات کروں گا کہ اے پی سی آپ نے یا ایم پی سی ملٹی پارٹی کانفرنس اس لیے بلائی تھی کہ یہ باتیں کرے جو ہوئی اخبارات میں, مجھے یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ایک بہت ہی محترم جرگہ کل پانا چنار پہنچ چکا ہے, اور پانا چنار کے ذمہ داروں نے مجھے پچھلے سفر میں یہی کہا تھا جب پشاور میں ملاقات ہوئی تھی کہ حکومت اور یہ سب ہمارے حوالے کر دیں, ہم سب ساتھ مل کر خود ہی مسائل کو حل کر لیں گے. مسئلہ وہاں پر آتا ہے جب وہ لوگ ہمارے فیصلوں کو نافذ نہیں ہونے دیتے ہیں. اس میں کس کے مفادات ہیں, کون سے مسائل ہیں, I don't want to explain now, لیکن میں بتا دوں کہ یہ میرے پیارے پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ 12,000 ٹیلی چینل میرے پاس موجود ہے, 12,000 ٹیررسٹ پاکستان میں داخل ہو گئے, اور ان کا نام بھی ہے,
اور سب ڈیٹیل دی میں بیان نہیں کرنا چاہتا. میں آج وارن کرتا ہوں ہر ایک کو کہ خدا را اس مسجد مبارک مسجد سے کہ جلد از جلد ہوش کے ناخن لیں اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے اور ہم اپنے پیارے ملک کو سنبھالنے میں ناکام ہو جائیں. لبنان اور غزہ کے مسائل آپ کے سامنے میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا. بڑے خوش ہو رہے تھے سیز فائر ہو گیا. ہر روز 30 سے 50 لوگ شہید ہو رہے ہیں اور کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب تو دنیا کے سب سے بڑے فورم نے بھی غزہ پہ ہونے والے واقعات کو جینوسائیڈ قرار دے دیا گیا ہے. لیکن یہ قرار دینے سے کیا ہوتا ہے؟ جانیں تو آج بھی جا رہی ہیں, مظلومین آج بھی پریشان ہیں, مشکلات میں, مسائل میں, زخمی اپنے پریشان ہیں. پارا چنار کے زخمی گورنر صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا, وہ اچھا وہ پوائنٹ یاد آ گیا ان زخمیوں سے, آپ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ 35-40 جو بہت ہی سیریس زخمی ہم ان کو فوراً پشاور لے کر آئیں گے یا جس طرح سے ہوگا ایئر لفٹ کریں گے. کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. کیا کریں مجھے نہیں معلوم ہے. بہرحال اس وقت صورتحال بہت ہی خراب ہے, بہت ہی گمبھیر ہے, چاہے وہ ہمارے غزہ اور لبنان کے مسائل ہوں, چاہے وہ ہمارے پارا چنار کے ہوں. کشمیر میں بھی مسائل زیادہ ہیں. ایک نقطے کو بیان کرتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا اسلامک بینکنگ کی کانفرنسز ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم مکتب تشیع کی طرف سے ہر جگہ نمائندگی کریں. بہت سے سوالات آنے لگے ہیں کہ کیا یہ بینکنگ صحیح ہے, اسلامک ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ 100% اسلامک ہو گئی ہے. اگین آئی ریپیٹ, میں یہ نہیں کہتا یہ 100% اسلامک ہو گئی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کنونشنل بینکنگ کے مقابلے میں اسلامک بینکنگ اسلامک ہے. اس میں ابھی بہت سی چیزیں امپروو کرنی, اس لیے کہ بہت دیر بعد چیزیں شروع ہوئی نا. تقریباً میں سمجھتا ہوں سن 2000 سے چیزیں شروع ہوئی ہیں اور ابھی 24 سال ہوئے. پھر حکومت بھی سیریس نہیں تھی. یہ تو اللہ بھلا کرے ایک کام ہو رہا تھا اس میں اس کو بھی ڈال دیا گیا, ورنہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جا رہی تھی. تو بینکنگ کے لحاظ سے اگر آپ چاہیں تو اسلامک بینکنگ کو استعمال کر سکتے ہیں, چاہے وہ پوری اسلامک بینک ہے, چاہے وہ کنونشنل بینک کی اسلامک برانچز ہیں. اور بہت سے اہل سنت کے علماء نے اعتراض کیا کہ اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے. ہم کہتے ہیں اگر 100% نہیں ہے تو 50 سے 60% تو ہے نا. تو آپ اس اسلامک بینکنگ کے سسٹم میں آئیں اور 2028 میں تو سارا ہی وہی ہو جانا ہے, اللہ کرے ہو جائے. تو کمیاں ہیں, خامیاں ہیں, لیکن اسلامک بینکنگ کی طرف آئیں تاکہ کچھ بھی نہیں تو اسلام کے نام پر بنی ہوئی بینک جس پر ہم اعتماد رکھتے ہیں ان کو آگے بڑھائیں تاکہ ہمارے ملک میں اسلامی اقتصاد کی طرف آگے بڑھے. اس لیے کہ صرف بینک کا اسلامی ہونا ضروری نہیں, اسٹاک ایکسچینج کا بھی اسلامک ہونا ضروری ہے, انشورنس کا بھی اسلامک ہونا ضروری ہے, وہ ٹھیلا جو ٹھیلے والا بیچ رہا ہے اس کا بھی اسلامک ہونا ضروری ہے, اور وہ جو مثلاً ٹاول بنا رہا ہے یا صابن بنا رہا ہے اس کا بھی اسلامک ہونا ضروری ہے. اور اسلامک بینکوں کو یہ بتا دوں کہ اگر اسلامک بینکنگ کی بات کر رہے ہیں تو ڈریس کوڈ بھی اسلامک ہونا ضروری ہے. بعض جگہ میں نے دیکھا ہے کہ اسلامک بینکنگ میں جو ڈریس پہن کے آ رہے ہیں وہ اعتراض آور ہے. بعض لوگوں نے مجھے ویڈیو بھی بھیجی ہیں. کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ اس طرف بھی ہم آ جائیں گے. پاکستان کی اقتصادی حالت اتنی اچھی نہیں ہے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں, اپنی زندگی سے اسراف کو کم کر دیں. خدا چیک کیجئے, پانی کے اسراف سے لے کر کھانا, روٹی, بہت سی چیزیں, بجلی, جتنا آپ اسراف کو کم کریں گے ایک تو آپ کی زندگی میں برکت آئے گی, دوسرا ملک کے مسائل ہم یہ 1200-1500 لوگ بھی اپنا وظیفہ پورا کر دیں اور دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں تو خود بخود اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور معاشی مسائل کم ہونا شروع ہو جائیں گے. باقی جو صورتحال ہے اس میں ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں. ایسا نہ ہو کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تمہارے پاس تو اتنا تھا تم بینک میں دبائے رکھے,
اور پھر فتقوا بہا جباہم و جنوبہم، قرآن مجید میں موجود ہے کہ پھر اسی سونے چاندی کے مال سے تمہارے پیٹھوں کو، کمروں کو اور تمہارے ماتھے کو جلایا جائے گا۔ میں یقین رکھتا ہوں ہمارے مومنین میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی غلط فہمی کا شکار ہے تو وہ جتنا جلدی اللہ کے راہ میں دے دے گا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ کی راہ میں دے دو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آئے اور تم کو پالنے والے تھوڑی سی فرصت دے دے۔ آج فرصت مل گئی، کل کا پتہ نہیں۔ پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، زخمیوں کے علاج کا راستہ فراہم فرما دے۔ میرے پیارے ملک پاکستان کو ہم کا گہوارہ بنا، ذمہ داروں کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما، دعاؤں کو قبول فرما، حاجات کو روا فرما، معیشت کو بہتر بنانے میں ہماری مدد فرما۔ اے رب العزت، دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل انہیں نابود فرما دے۔ ایام فاطمیہ میں بہتر انداز میں مجالس پڑھنے اور پڑھانے اور اجرا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔